وعن ابی مسعود الانصاری ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال لأبی عبد اللہ او قال ابو عبد اللہ لأبی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی زعموا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بئس مطیۃ الرجل۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عبداللہ کو یا ابو عبداللہ نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زعمو کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زعمو کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل، آدمی کی بری سواری ہے، زعمو آدمی کا برا تکیہ کلام ہے۔ زعمو کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بئس مطیۃ الرجل کیوں فرمایا؟ زعمو اس کا معنی عام طور پر آپ کر سکتے ہیں لوگوں کا گمان ہے، اردو میں اس کا ہم ترجمہ کر سکتے سنا ہے کہ یوں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں بھی تقریباً اگر دیکھا جائے تو جو بھی بات ہوتی ہے کسی کو کسی بات کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ اگلے تک بات پہنچاتے وقت صرف یہی بات کر لیتی یہ سنا ہے۔ تو اب گویا اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے جو ہم نے بطور سواری کے استعمال کیا، وہ ہم نے کس چیز کو استعمال کیا؟ سنا ہے، کہ اس کو سواری بنا دیا اور اپنی بات دوسرے تک پہنچا دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سنی سنائی بات کو اس انداز سے آگے بیان کرنا کہ میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے سنا ہے، کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی اپنی طرف سے تگ و دو یا اس بات کی حقیقت تک پہنچا نہیں گیا، بلکہ صرف اور صرف سنی سنائی بات آگے کر لیتا ہے اور بات نقل کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے تم نے سنا، میں نے تو یوں سنا، تم نے نہیں سنا، میں نے تو یوں سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بئس مطیۃ الرجل، آدمی کی بدترین سواری ہے۔ جو زعمو سے حضور نے منع فرمایا، سنی سنائی بات نقل کرنا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، پہلی صورت اور دوسری صورت۔ پہلی صورت وہ یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات آگے یقین اور جزم کے ساتھ نقل کرتا ہے۔ خود تو سنی سنائی ہے لیکن دوسرے کو یقین کے ساتھ اور جزم کے ساتھ آگے نقل کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل کر دیتا ہے۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو اکثر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی تک کوئی بات پہنچے تو پہلے تو اس کو ہضم نہیں ہوتی، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں یہ بات آگے دوسرے تک بھی پہنچا دوں۔ بھائی خدا کے بندے، یا تو اس کو ہضم کر لے، اپنے اندر رکھ لے، اگر کوئی حقیقت ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ جائے گی، اور اگر حقیقت نہیں ہے تو وہ بات خود بخود دم توڑ جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ سنی سنائی بات آگے نقل کرتے اور یقین اور جزم کے ساتھ اگر آگے نقل کرے گا تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور دوسری صورت کہ سنی سنائی بات آگے کہہ دیتا ہے لیکن اس طریقے سے کہہ دے جس میں جزم نہ ہو، بلکہ بس میں نے سنا ہے، مجھے کوئی حقیقت معلوم نہیں ہے، میں نے سنا ہے، مجھے کوئی اس کی انفارمیشن تو ہے لیکن کوئی اتنی زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، بس میں نے سنا ہے، یقین کے ساتھ بھی نہیں آگے بات نقل کرتا اور جزم کے ساتھ بات آگے نہیں نقل کرتا، تو پھر بھی اس سے بھی ممانعت ہے، یہ بھی بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو دراصل جو ممانعت ہے وہ صرف زعمو سے نہیں ہے بلکہ کثرت سے حضور نے منع فرمایا کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کرنا اور کثرت سے نقل کرنا یہ ناپسند بھی ہے اور ممنوع بھی ہے، اگرچہ ساتھ ہی بتا بندہ کیوں نہ دے کہ یہ میری بات جو ہے سنی سنائی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جتنے بھی باتیں ہم نقل کرتے ہیں
تو سب کی حقیقت یہی ہوتی ہے. بہت کم باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے یا جس کے بارے میں ہم جان چکے ہوتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہوئی ہے، بلکہ ہر موقع پر جس کو بھی سنو کوئی بات کہہ لے گا، بعد میں جا کر اس سے پوچھو ہاں بھائی تم نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا میں نے تو سنا تھا. تو اس حدیث کا حاصل اور اس حدیث کا سبق میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نقل نہیں کرنی چاہیے، اور ہر سنی سنائی بات پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی ایسی بات سننی بھی نہیں چاہیے. جس بندے کو عادت ہو اگر ایک دو بات تمہارے ساتھ کر لے، اس کو کہ یار تمہارے بات بتانے کا فائدہ کیا ہے، تمہیں خود جب اس پر یقین نہیں ہے، تمہیں خود جب پتہ نہیں ہے، تو میرے تک پہنچانے کا کیا مطلب. اس لیے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس مطیۃ الرجل، آدمی کی بری سواری ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے نقل کر دیتا ہے. وقال ان ابا عبداللہ حذیفہ، جی